آج ہم بات کریں گے کہ آج کی تاریخ یعنی 9 اگست 1945 کو اور 6 اگست 1945 کو امریکہ نے جاپان کے دو شہروں پر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے تھے۔ 6 اگست 1945 کو یہ واقعہ دوسری جنگ عظیم کے دوران اور اس کے اینڈ پر، اس کے اختتام پر پیش آیا۔ یاد رہے کہ دوسری جنگ عظیم میں رشیا، امریکہ اور ان کے ساتھ کچھ اور ممالک، برطانیہ وغیرہ، یہ ان کے ساتھ شامل تھے اور یہ لڑ رہے تھے۔ جاپان اور جرمنی اور اس کے ساتھ کچھ اور ممالک تھے جس میں ترکی بھی شامل ہوا تھا، خلافت عثمانیہ بھی۔ تو یہ دو بلاک تھے اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے اور ممالک بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور یہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ یہ طاقت کی جنگ تھی۔ اس کو ہم دوسری جنگ عظیم کہتے ہیں۔ اس کو ورلڈ وار 2 انگلش میں کہا جاتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب امریکنز نے دیکھا کہ جاپان مسلسل ہمارے نیوی کو اور ہمارے ایئر فورس کو تباہ کر رہا ہے اور جاپانی طیارے یہاں سے اڑ جاتے تھے اور امریکہ میں جا کے بمباری کرتے تھے اور وہاں پہ بہت زیادہ نقصان انہوں نے کیا تھا، اور اس طرح رشیا میں اور مختلف ممالک میں۔ تو اس ٹائم پہ امریکہ نے ایٹامک بم بنا لیا تھا۔ اس وقت تک کسی کے پاس بھی یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، صرف اور صرف امریکہ کے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی اور باقی کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایٹم بم ہوتا کیا ہے یا کس طرح سے یہ کام کرے گا اور یہ کتنا خطرناک ہے۔ تو اس ٹائم پہ امریکہ نے جاپان کو دھمکی دی مئی یا جون کے مہینے میں کہ بھائی آپ لوگ سرنڈر کر جاؤ بغیر کسی شرط کے، ورنہ ہم ایٹم بم آپ پر گرا دیں گے۔ ہم نے ایک نیا بم بنایا ہوا ہے اور اس سے آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ چونکہ لڑائی ہو رہی تھی اور جاپان جو ہے نا وہ طاقت میں تھا، زور میں تھا، تو اس نے کہا کہ ہم ایسے ہتھیار نہیں ڈال سکتے، کیوں ڈال دیں ہم ہتھیار؟ اور انہوں نے اس کو لائٹ لیا کہ بھئی یہ ویسے ہمیں ڈرانے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا، امریکہ نے اپنے ایئر فورس کے ذریعے یعنی ایک جہاز کے ذریعے اس بم کو جاپان تک پہنچایا، اور پھر 6 اگست 1945 کو ہیروشیما سٹی پر، جو ہیروشیما کا شہر ہے جاپان کا، اس کے اوپر ایک ایٹامک بم گرا دیا۔ اس کا نام تھا لٹل بوائے یعنی چھوٹا بچہ، اس ایٹامک بم کا نام تھا۔ اس چھوٹے بچے نے اتنی تباہی مچائی کہ پورا شہر وہ ویران ہو گیا، وہ بالکل مٹی کا ڈھیر بن گیا، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 1,29,000 تک لوگ وہ مر گئے، یعنی کچھ اس دوران مر گئے بم کے دھماکے کے ساتھ، فوراً مر گئے 60-70 ہزار، اور کچھ لوگ جو تھوڑے تھوڑے دور تھے تو ان تک وہ ریڈیشنز اور شعاعیں پہنچ گئی ایٹامک بم کی، اور وہ بعد میں اگلے 1 ہفتے یا 2 ہفتے میں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے بعد 3 دن بعد 9 اگست یعنی آج کی تاریخ پر 9 اگست 1945 کو امریکہ نے ایک اور شہر پر، جاپان کے ایک اور شہر جس کا نام ناگاساکی ہے، اس پر ایک اور ایٹم بم گرا دیا۔ اس کا نام تھا فیٹ مین یعنی کہ موٹا آدمی۔ ان دونوں میں مختلف ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی۔ جو پہلا بم تھا اس کو یورینیم انریچڈ ایٹامک بم کہتے ہیں، اور جو دوسرا تھا جو فیٹ مین تھا اس کو پلوٹونیم بم کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کسی اور ویڈیو میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ اس میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے، فرق کیا ہے، لیکن ہم صرف اس پر بات کرتے ہیں کہ اس سے نقصان کیا ہوا۔ تو ناگاساکی شہر پر جب وہ بم گرا دیا گیا تو اس کے نتیجے میں تقریباً 2,26,000 2,26,000 people died in a minute۔ ایک چند سیکنڈز میں اتنے سارے لوگ یعنی 2,26,000 لوگ وہ مر گئے۔ اب 1,29,000 پہلے ایٹامک بم کے نتیجے میں اور 2,26,000 دوسرے ایٹامک بم کے نتیجے میں، اتنے لوگ وہ جاپان کے مر گئے۔ اس میں کچھ ایئر بیسز وغیرہ یا جاپان کی جو ملٹری سائٹس تھی وہ بھی تباہ ہو گئی، لیکن اس میں 90%، 95% جتنے لوگ مرے تھے وہ سارے سویلینز یعنی عام لوگ تھے، جو فوجی نہیں تھے، وہ اس میں مر گئے۔ کہ دوسری جنگ عظیم کیوں شروع ہوئی اور کیوں ختم ہوئی، کیسے ختم ہوئی؟ کیونکہ جو یہ ایٹامک بم گرایا گیا تھا امریکہ کی طرف سے، یہ دوسری جنگ عظیم کے دوران گرایا گیا تھا، اور پھر یہ بم جب دونوں بم انہوں نے گرا دیے تو پھر اس کے بعد 14 اگست 1945 کو یعنی کہ چند دن بعد جاپان نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنا شکست انہوں نے تسلیم کر لیا، اور پھر جا کے جو ہے نا دوسری جنگ عظیم وہ اختتام پذیر ہوئی، اور پھر تقریباً 2 ستمبر کو انہوں نے
اس فائل پر دستخط کر دیے یا ان کاغذات پر دستخط کر دیے کہ بھئی ہم نے ہار مان لی ہے، ان پر پھر ایسی پابندیاں لگا دی گئیں کہ آج تک جاپان اپنی فوج نہیں بنا سکتا۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو لیکن جاپان کی کوئی فوج نہیں ہے اور نہ ان کے پاس کسی قسم کا ہتھیار ہے، حالانکہ ٹیکنالوجی میں وہ اتنے آگے ہیں، اگر وہ چاہیں تو مہینے کے اندر بہت سارے اٹامک بم بنا سکتے ہیں، پیسہ بھی ان کے پاس ہے اور ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس ہے، اور اگر وہ میزائل بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں، اگر وہ جہاز جنگی بنانا چاہتے ہیں، جنگی بیڑے بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بنا نہیں سکتے کیونکہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اور آج بھی جاپان کے اندر اور جاپان میں امریکہ کی فوجیں موجود ہیں جاپان کی حفاظت کے لیے۔ اس بات کو آپ سمجھیں کہ جاپان کی حفاظت کے لیے امریکہ کی فوجیں وہاں پہ موجود ہیں، کیونکہ امریکہ نے ان پر یہ پابندی لگائی تھی کہ آپ کبھی بھی اپنی فوج نہیں بناؤ گے۔ یہ امریکہ کا ایک تاریخی پس منظر ہے کہ امریکہ نے کیا کیا ہے، جو آج کل امن کے لیے جو ہے نا ساری دنیا کو اس نے لگایا ہوا ہے کہ بھائی امن کے لیے یہ کرو وہ کرو، اور آج کے دن میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس نے امن کے لیے کیا کیا ہے۔ آج کے دن میں بھی عراق کو اس نے جو ہے نا برباد کر دیا، لیبیا کو اس نے برباد کر دیا، شام میں یہ لگا ہوا ہے، اب یوکرین کو تباہ کر رہا ہے رشیا کے ذریعے سے، افغانستان کو اس نے جو ہے نا تار تار کر دیا، بالکل بیڑا غرق کر دیا افغانستان کا۔ یہ 20 سال تک یہ لڑتے رہے، وہاں پہ بمباری کرتے رہے، یہ تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور اب بھی یہ مختلف ممالک میں لگا ہوا ہے اور لوگوں کو آپس میں لڑا رہا ہے۔ اس میں اس کا فائدہ کیا ہے؟ بہت سارے فائدے ان ممالک کے ہوتے ہیں، اور یہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ ان لڑائیوں سے ان جنگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ممالک کو تباہ کر دیتے ہیں اور اپنا زور اپنی طاقت کا لوہا منواتے ہیں۔ یہ ہے امریکہ اور یہ ہے جاپان۔ ٹھیک ہے بھائی، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔